اور جو اکثر اہل ایمان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا گانے کی طرز پہ ہمارے لیے قصیدہ خوانی کرنا یا مرثیہ پڑھنا یا اسی طرح سے کوئی اور اشعار پڑھنا کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ گانے کی طرز جو لہو و لعب کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی وہ جو گانا گانے والے لوگ ہیں، ان کا جو طرز ہے گانا گانے کا، اسی طرز پہ، انہی طرزوں میں سے کسی طرز پہ، چاہے وہ آل محمد کی، محمد و آل محمد کی شان میں قصیدہ ہو، یا پھر مرثیہ ہو، یا مداح خوانی ہو، یا اسی طرح سے نوح ہو، علیکم السلام، یا اسی طرح سے پھر قرآن کی حتیٰ کہ تلاوت ہو، تو کوئی ان میں سے یہ چیز، یعنی یہ چیزیں مرثیہ، قصیدہ خوانی اور قرآن کی صورتیں یا چند آیات گانے کی طرز پہ یہ جائز نہیں، بلکہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں یہ ڈبل گناہ ہے گانے کی طرز پہ۔ ایک تو گانے کی طرز ہے اور گانے کی طرز پہ گنگنانا خود حرام ہے، دوسرا یعنی محمد و آل محمد یعنی پاک ہستیوں کا ذکر بھی پاک ہے، یعنی جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذکر کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا وسیلہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذکر کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، تو یعنی یہ وہ پاک ذکر ہے۔ تو اب اس پاک ذکر کو ایک نجس، یعنی جو شیطانی آواز ہے، شیطانی گنگناہٹ ہے، اس کے طرز اور طریقے پر محمد و آل محمد کا ذکر کیا جائے، یا چاہے قرآن پڑھا جائے یا نوحہ پڑھا جائے یا کوئی بھی، یہ شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فقہا آیت اللہ سے ثانی ہوں یا ہمارے دیگر فقہا اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تو لہٰذا فقہا فرماتے ہیں یہ ڈبل گناہ ہے، ایک گانے کی طرز ہے، دوسرا پاک ہستیوں کا پاک ذکر ایک نجس طریقے سے، یعنی وہ ظاہری بات ہے جو شیطانی آواز ہے وہ نجس ہے، تو لہٰذا نجس طریقے سے یعنی پاکوں کے ذکر کو یہ خود ان کی توہین ہے۔ یہاں پر جو ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کیا کوئی اپنے لیے ہر کوئی اپنے آباء و اجداد کی بڑی تعریف رکھتا ہے اور ان کا بڑا احترام اور تعظیم، کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے والدین، اپنے مرحومین، اپنے آباء و اجداد کی تعریف گانے کی طرز پہ کوئی قصیدہ بنائے؟ اگر کوئی پڑھے کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ کیا دنیا والوں کو سنانا پسند کریں گے؟ اپنے آباء و اجداد کے لیے ہم پسند نہیں کریں تو خود آل محمد کے لیے کیوں کریں؟ وہ تو پاک ہستی ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں، سید و سردار ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر ایک جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغا صاحب ہم اس لیے یہ اس طرز پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زینت دینا مقصد ہوتا ہے، ان کے ذکر کو ایک زینت دینا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی مقام افسوس ہے۔ ظاہری بات ہے ہم علماء کی محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جب علم نہیں ہوگا، شریعت کا علم نہیں ہوگا، تو پھر ہم ایسی باتیں کریں گے۔ ہمارے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ لوگ اپنی محفلوں کو زینت دو حضرت علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اپنی محفلوں کو زینت دیں علی کے ذکر سے، یہ نہیں کہا ہے کہ آپ مولا علی کے ذکر کو زینت دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے ذکر کو زینت دیتے ہیں یا دینے کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں، اس کی معرفت کو سلام ہے۔ کیسی یہ معرفت ہے اس کی؟ یعنی اسلام میں یہ معرفت قابل قبول نہیں ہے کہ یعنی وہ آل محمد کے ذکر کو زینت دینا چاہ رہا ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے ذکر کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے جن کے ذکر کو زینت قرار دیا ہے، رسول اللہ جو فرما رہے ہیں، رسول اللہ جو بھی حکم بیان کرتے ہیں وہ اپنی منشا سے نہیں بیان کرتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ لسان وحی سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دو، تو وہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر زینت ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ اگر کوئی مولا علیہ السلام کے
ذکر کو زینت نہیں سمجھتا تو اپنے ایمان میں فکر کرے، یہ کیسا ایمان ہے کہ یعنی اہل بیت کے ذکر کو وہ زینت کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ہم ایسے نظریے کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو وہ باعظمت باکرامت بنایا ہے، ان کو کسی چیز کی زینت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ذکر زینت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو قرآن ہے، میں یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کیا کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر مثلا آپ کے علاقے میں مولانا صاحب ہیں اور وہ نماز جماعت میں قرآن کی صورتوں میں سے صرف ایک صورت الحمد کو وہ گانے کی طرز پہ پڑھنا شروع کر دیں، کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ سارے لوگ بول کے آپ جی کہیں گے کہ نہیں، قطعاً نہیں پڑھیں گے۔ یعنی ہمارا یہ ضمیر اجازت نہیں دیتا ہے گانے کی طرز پہ قرآن پڑھا جائے اور ہم اس قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھیں۔ بھئی حالانکہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، تو آپ کہیں گے کہ عبادت میں گانے کی طرز قبول نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، گانے کی طرز ہو، عبادت کا ایک مذاق ہے۔ تو جب آپ قرآن کا پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں، نماز عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت میں سے عمل ہے، تو کیا محمد وآل محمد کا ذکر بھی یہ عبادت نہیں ہے؟ یعنی ان کے ذکر کے وسیلے سے لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے، لوگ مذہب آل محمد کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کی نجات کا وسیلہ بن رہا ہے وہ ذکر، لوگوں کو مذہب حق کے بارے میں جو ہے انفارمیشن مل رہی ہے، تو یہ محمد وآل محمد کا ذکر یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی تو وہ عمل ہے، عبادت ہے کہ جس کے وسیلے سے لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، لوگوں کو مذہب حق کا علم ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ حق جان رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی تو عبادت ہے، یہ محفل ذکر آل محمد کی محفل ہو، مجلس ہو، یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو پھر اس محفل اور مجلس کا ہم معیار کیوں کم کر رہے ہیں؟ جب ہم نماز میں قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے گانے کی طرز پہ تو ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ عبادت ہے، تو جب آل محمد کا ذکر اگر گانے کی طرز پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے، اس محفل کو بھی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے۔ محمد وآل محمد کا ذکر جو ہے وہ پاک ہے، اس کو اس انداز سے بیان کرے کہ غیروں پہ بھی اثر، وہ بھی آپ کی محافل اور مجالس میں آ کر بیٹھیں اور کہیں واقعاً جیسے اللہ کی توحید جو ہے آل محمد کے چاہنے والے بیان کر رہے ہیں، کسی اور محفل میں نہیں ملتی ہے۔ عقیدہ نبوت، رسول اللہ کی عظمت و شان جیسے آل محمد کے چاہنے والوں کی محفلوں میں ملتا ہے، وہاں میں کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ اہل بیت اطہار، رسول اللہ کے اصحاب باوفا کے جو پاک کردار کے نمونے ہمیں ان محفلوں میں ملتے ہیں۔ ہماری محفلیں اور مجالس ایسی ہوں کہ دنیا والوں کے لیے نمونہ عمل بنے، لوگوں کے لیے اصلاح کا موجب بنے، لوگوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ رائے حق کا وسیلہ بنے۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی شرعی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا ایسی مجالس و محافل میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جو گانے کی طرز پہ قصیدہ خوانی نہ ہو۔ آپ آل محمد کی شان میں آپ قصیدہ خوانی کریں، لیکن گانے کی طرز پہ نہ ہو۔ ان کی شان میں آپ اشعار پڑھیں، ان کی شان میں آپ ان کے فضائل و کمالات کو بیان کریں۔ یہ ہمارا ایمانی حق ہے، یہ ہمارا اسلامی حق ہے، یہ محبت اور مودت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اہل بیت کی عظمت اور شان کے نمونے بیان کیے جائیں، ان کی سیرت طیبہ کے نمونے پیش کیے جائیں، ان کے فرمودات، ان کی طرف سے جو امت کے لیے ہدایت کے جو بہترین پیغامات ہیں وہ پیش کیے جائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل